بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ النِّسَاءُ، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2.5 آیتیں موجود ہیں، اور ان میں جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ بھی وہ عورتیں جو مومن ہوں اور آزاد مرد کے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کا بیان ان آیتوں میں ہے۔ تو پہلی آیت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری اور اس میں منع کیا گیا کہ اپنی سوتیلی ماں سے یعنی باپ کی مدد سے نکاح نہ کرو، جب یہ آیت اتری تو اس سے پہلے یہ آیت آ چکی تھی، لا يحل لكم ان ترثوا النساء، جس میں بتایا گیا تھا کہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے، ہم اپنے مورث یعنی مرنے والے کی عورتوں کے سے زبردستی نکاح نہیں کریں گے، البتہ ان کو ہم پیغام دیں گے، نکاح نکاح کا پیغام دیں گے اور ان کی رضامندی سے نکاح کریں گے۔ یعنی باپ کی بیویوں سے جس کا یہ بیٹا نہیں ہے یعنی سوتیلی ماں، تو سوتیلی ماں سے کہتے ہیں کہ ہم زبردستی نکاح نہیں کریں گے، چونکہ اللہ نے کہا ہے زبردستی نکاح نہ کرو، تو ہم زبردستی ان کے وارث نہیں ہوں گے، البتہ ان کو ہم پیغام دیں گے کہ آپ چاہیں تو ہم سے نکاح کر لیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منکوحہ یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل اصول نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے، یہاں پہ جو نہیں ہے وہ محارم سے نکاح کی نہیں ہے، یعنی جو محرم ہیں ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اور نہیں کے ساتھ ساتھ یہ نفی سے مجاز ہے، اور کہتے ہیں کہ منہی عنہ یعنی جس سے روکا گیا ہو وہ اس کا تصور جو ہے نہیں میں شرط ہے، اب اس کا تصور حصی طور پہ ہو تو ایسی صورت میں یا شرعی طور پہ ہو، اگر حصی طور پہ ہو یا شرعی طور پہ ہو، ان دونوں صورتوں کو یہ جامع ہے۔ تو یہاں پہ جو اصل تصور ہے تو یہاں جو اصل تصور ہے وہ شرعی تصور ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ محارم سے نکاح حرام ہے، اور محارم سے نکاح کا حرام ہونا ایسے سب امور میں داخل ہے جو نہیں کے بعد یقینی طور پہ مشروع غیر مشروع ہے، یعنی جب روک دیا گیا اس سے تو اب ان سے نکاح مشروع نہیں رہا۔ اسی طرح نفی کے طور پہ نفی کے لیے یہ تو بطور مجاز ہے، تو وہ ایسا کوئی
کہ جب محل نہ ہو تو محل کے نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ ہوگا. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، ایک نفی ہے. تو ان دونوں کو بیان کر رہا ہے کہ حقیقی معنی تو نہیں ہے، اور مجازن جو ہے اس میں نفی بھی داخل ہے، لیکن اس کے محل کے ہونے اور نہ ہونے پہ مدار ہے. تو چونکہ یہاں محل نہیں ہے، اس واسطے حقیقی معنی مراد لیے گئے، اور اسی معنی تو گویا تمام محارم جو ہے وہ حرام ہے. یہ اس وقت ہے جب نکاح سے نکاح کا معنی یعنی عقد لیے جائے. اس کے بعد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد نکاح سے جو ہے وہ یکجائی ہے، یعنی خلوت اور وطی ہے. یعنی حکم دیا گیا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے یکجائی کی جو ہے وہ خلوت کی ہو، وطی کی ہو، تو وہ حرام ہیں، چاہے نکاح ہو، چاہے وہ وطی و جواز کے حد میں ہو یا عدم جواز کے حد میں ہو. یعنی نکاح کے نتیجے میں یا زنا کے نتیجے میں ہو، یا جو عرض کیا گیا کہ خلوت یا اجنبیہ سے شہوت کے ساتھ مس کی صورت میں ہو، ان تمام کا حکم یہی ہے. تو کہتے ہیں اس لحاظ سے اس آیت میں یہ حکم داخل ہے کہ وہ خاتون جو جس سے باپ یا دادا نے جو ہے وہ وطی کی ہو. اب یہ وطی چاہے وہ نکاح کے نتیجے میں ہو، یا مل کے یمین یعنی باندھی ہو اس کے نتیجے میں ہو، یا زنا کے نتیجے میں ہو، یہ سب کی سب عورتیں حرام ہو جاتی ہیں اولاد پہ. اور کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہی ہے، یعنی علماء احناف کا مذہب یہی ہے، اور یہی اکثر مفسرین کی رائے ہے. اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے المدارک میں. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ عورت جس یعنی اگر باپ دادا نے کسی عورت سے بدکاری کی تو وہ عورت اولاد کے لیے حرام نہیں ہوگی. ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے، زنا اور بدکاری یہ قبیح بے نفس ہی ہے. قبیح کی دو قسمیں ہیں، ایک قبیح لعینہ اور ایک قبیح لغیرہ. تو قبیح لعینہ ہے بدکاری کرنا. تو کہتے ہیں کہ ایک حرام عمل جو ہے مشروع عمل کا سبب نہیں بن سکتا. یعنی حقیقت میں کیا ہے؟ بدکاری اور زنا یہ حرام عمل ہے. تو یہ حرام عمل جب پایا جائے تو مشروع عمل کا یہ سبب اور ذریعہ نہیں بنے گا. مشروع عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے حرمت مصاحرت کا ثابت ہونا. یعنی رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے آپ کے نسبی رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے سسرالی رشتہ ہوتا ہے. تو حرمت مصاحرت جسے کہتے ہیں یہ ایک انعام ہے، اور انعام جو ہے وہ معاشیت کے اور محظور کے ارتکاب سے جو ہے وہ نہیں ملتا. اس لیے اگر باپ کی یا دادا کی آبا کی اگر ایسی عورت ہے جس سے وطی یعنی بدکاری ہوئی ہے تو وہ جو ہے حرام نہیں ہوگی اولاد پہ. یہ تو امام شافعی کی دلیل ہوئی. علماء احناف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے وطی کی حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں وطی کی حقیقت ہے، وطی ذریعہ بنتی ہے، جزیت کا سبب بنتی ہے. یعنی ولد کے واسطے سے ان دونوں کے درمیان، مرد عورت کے درمیان جزیت اور بعضیت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی میاں بیوی یا جس عورت سے
جو ہے وہ وطی کی گئی ہو، وہ وطی جواز کی حد میں ہو یا عدم جواز کی حد میں ہو، دونوں صورتوں میں تو یہ وطی کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وطی در حقیقت وطی کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے، اس اولاد کے واسطے سے دونوں جو ہے مرد و عورت ایک دوسرے کے جز ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اولاد کی تخلیق ہوتی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے ہوتی ہے، تو گویا مرد کا نطفہ مرد کا جز ہوا، عورت کا نطفہ عورت کا جز ہوا، تو یہ دونوں جز جو ہے وہ مل گئے اور اس کے نتیجے میں اولاد تیار ہوئی۔ یہ اولاد کے واسطے سے یہ مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو گئے، تو یہ وطی ذریعہ ہے جزیت اور بعضیت کے ہونے کا ولد کے واسطے سے۔ کسی واسطے نسبت کی جاتی ہے نسب دونوں کا، یعنی لڑکے اولاد کی نسبت باپ کی طرف سے کی جاتی ہے اور ماں کی طرف سے کی جاتی ہے، یہ ماں کی فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، تو ماں اور باپ دونوں کی طرف لڑکے کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے اس ولد کے واسطے سے جزیت اور باقیت پائی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اس لیے نہیں کہ یہ جزیت اور باقیت اس لیے نہیں پائی گئی کہ اسے بدکاری کی وجہ سے جزیت اور باقیت ہو رہی ہے، بلکہ وطی کی وجہ سے جزیت اور باقیت پائی جا رہی ہے۔ اور کہتے ہیں یہی اختلاف ممسوسہ اور ماسہ اور منظورہ الی فرجیہ میں ہے۔ آپ سمجھ جانتے ہیں مخصوصا کہ وہ اجنبی عورت جس کو اجنبی مرد نے شہوت کی نگاہ سے، شہوت کے ارادے سے اسے چھوا ہو، اسے مس کی گئی، مفعول ہے، یا ماسہ وہ عورت جسے اس نے چھوا، تو مرد چھوئے یا عورت چھوئے اور یہ چھونا اور یہ شہوت سے ہو، یا یہ کہ مرد جو ہے کسی عورت کی شرمگاہ کے داخلی حصے کو شہوت کی نگاہ سے دیکھے، تو ایسی عورت علماء احناف کے نزدیک حرام ہو جائے گی اولاد پر۔ یعنی کسی شخص نے اگر کسی عورت کو یا اسے جو ہے بوسو کنار کیا، یا اس نے بوسو کنار کیا شہوت سے، اور یا یہ کہ اس کے داخلی فرج کی طرف جو ہے شہوت کے اس سے دیکھا، تو اس سے یہ ماسہ ممسوسہ اور یہ منظورہ الی فرجہ، یہ تینوں صورتوں میں حرمت ثابت ہو جائے گی، حرمت مصاہرت، اور اس شخص کی اولاد پر وہ ممسوسہ یا ماسہ یا مرتوبہ حرام ہو جائے گی۔ یہ علماء احناف کا مسلک ہے۔ اس سلسلے میں احتیاط بہت ہونی چاہیے اور ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حرمت اور حلت کا مسئلہ ہے، اس لیے لوگوں کو یہ مسئلے بتانا چاہیے، اور تاکہ اس طرح کے آج کل مختلف قسم کے اجتماعات پائے جاتے ہیں، مخلوط اجتماعات پائے جاتے ہیں، بہت سے ایسی جگہیں جہاں کامن ہوتی ہیں، یعنی خاص طور پر کالج میں، یونیورسٹیوں میں یا اس طرح، تو ایسے مقامات سے بچنا اور پردے کا اہتمام کرنا وہ ضروری ہے، اور تاکہ اس طرح کی کوئی خرابی نہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک یہ چیزیں یعنی حرام نہیں ہوں گی، یعنی اگر کسی سے وہ ممسوسہ یا ماسہ یا منظورہ، یہ تینوں جو ہے امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں آپ کو مزید
تفصیلات مطلوب ہیں تو حنفی فقہ کی مشہور کتاب الہدایہ کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح اصول اصول کی کتابیں جو علماء احناف کی ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اصول کا اطلاق جب فقہ میں ہوتا ہے تو اس سے چھ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کی تفاصیر آپ رسول مفتی میں پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر اور المبسوط اور الزیادات۔ تو بہرحال اصول یعنی امہات کتب حنفیہ ہے کا مزید آپ مطالعہ کریں تو اس کی تفصیلات ملیں گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے من نہ کہا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالی نے نہ کہا، یہ در حقیقت ما تابہ سے موقوف ہے، یعنی بنا جو ہے اس سے پہلے فن کہ ما تاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اس کی یہ بنا ہے۔ اور اللہ تعالی کا فرمان الا ما قد سلف، کہتے ہیں کہ یہ الا ما قد سلف یہ استثناء ہے، اور یہ استثناء در حقیقت نہیں کو سے سمجھا جانے والے مفہوم سے، یعنی معنی لازم جو نہیں کا ہے اس سے استثناء ہے۔ گویا یہ فرمایا گیا کہ تستحقون العقاب، کہ تم سزا کے مستحق ہوگے اگر تم نے اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح کیا، یعنی جس سے ماں سوتیلی ماؤں سے اگر نکاح کیا تو سزا کے مستحق ہو گئے۔ لیکن الا ما قد سلف، لیکن پہلے جو کچھ ہو چکا اس سے اس حرمت کے حکم کے اترنے سے پہلے ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ ختم ہو گیا۔ یعنی یہ کہ یہ لفظ کے اعتبار سے استثناء ہے، اور لفظ کے اعتبار سے استثناء ہوگا بطور مبالغہ کے، اور یعنی حرمت کے میں مزید حرمت کو مبالغے کے طور پہ بیان کیا گیا۔ گویا عبارت یہ ہے کہ تم نکاح نہ کرو اپنے باپ دادوں کی منکوحہ سے الا ما قد سلف، مگر جو کچھ ہو چکا۔ اب کہتے ہیں کہ ان امکنکم ان تنکحوا، یعنی اب اگر ایسا ہو ممکن میں قدرت ہو کہ تم ان سے نکاح کر سکو تو ایسا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ استثناء جو ہے یہ منقطع ہے، اور جیسا کہ سیبوئے حنفی سیبوئے جو نحوی ہیں ان کے نزدیک یہ بیان کیا گیا کہ استثناء جو ہے یہ در حقیقت یہ استثناء منقطع ہے، اور گویا عبارت یہ ہے لیکن ما قد سلف، یعنی اللہ معنی میں ہے لیکن ما سلف فإنکم لا تواخذون به، یعنی اس سے حرمت کے اترنے سے پہلے جو کچھ ہوا اب اس پہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی اور سزا نہیں ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت اتری اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے ماں جو ہے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح کو حرام کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم نے ایسا کیا جو ہمارے معاشرے میں سماج میں پہلے ایسا ہو چکا، اب کیا کریں ہم؟ تو کہا گیا تو ہمیں سزا ملے گی، تو اس کا جواب دیا گیا الا ما قد سلف، یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا اب ان پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ تفاصیل المدارک میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انہو کان فاحشہ، یعنی یہ در حقیقت فوری طور پہ نکاح کرنے، باپ دادا کی موضوع سے نکاح کرنے کی جو ہے اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ انتہائی جو ہے وہ غلط بات تھی، گناہ کا کام تھا، اور کہتے ہیں فاحشۃ البالغہ، در حقیقت فی القبح، یعنی یہ برائی کی جو حد سے بڑھی ہوئی شناعت ہو سکتی ہے، وہ اس میں یہ داخل ہے کہ باپ دادا کی منصوبہ سے نکاح کیا جائے، گویا عقل و فطرت کے خلاف ہے، انتہائی قبیح ہے۔ اور کہتے ہیں یہ تو مانا ہوا فاحشہ کا، اور المقت کہتے ہیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کو، مومنین کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کو، اور لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کو، تو اسی سے کہتے ہیں مقتوطۃ من ذوی مرضاتہم، کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے مقتا کا معنی بیان کیا گیا کہ مقت کہتے ہیں جو چیز اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، اور جو چیز مومنین کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، اور جو چیز لوگوں کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ اور کہتے ہیں کہ اس انتہائی قبیح فعل کو وہ نکاح کا نام دیتے، اور ظاہر ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ناراضگی اور نفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور کہتے ہیں کہ وَكُلُّ الْمَوْلُودِ عَلَيْهِ، اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے مقت سے، یعنی مقت جو ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور وہ انتہائی برا راستہ اور بری روش ہے، یعنی بئس الطریق طریقا، یعنی یہ راستہ، یہ روش، یہ عادت انتہائی بری ہے۔ یہ تفصیلات بیان کی گئی ہے الکشاف میں اور البیضاوی میں۔ الحسینی میں کہا ان القبح فی هذا النکاح علی ثلاث، کہ اس طرح کے یعنی باپ دادا کی منصوبہ سے نکاح کرنے کی جو ہے قباحت جو ہے وہ تین طریقے پر ہے۔ اس طرح کے نکاح پر ایک تو عقلی قباحت ہے، اور ایک یہ فاحشہ ہے، اور فاحشہ سے عقلی طور پہ قبیح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح یہ عمل شرعی طور پہ بھی قبیح ہے، اور مقتا اس سے مقتا در حقیقت اس سے مراد ہے کہ اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، اور اسی طرح مومنین کے نزدیک یہ ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ عرفی طور پہ بھی یہ ممنوع ہے، اور اس کے اندر قباحت پائی جاتی ہے، اس کو بیان کیا گیا وساء سبیلا۔ تو گویا فاحشہ، مقتا، ساء سبیلا، یہ تین چیزیں بیان کی گئی۔ فاحشہ سے مراد عقلی طور پہ یہ برا لوگ سمجھتے ہیں، اور مقتا سے مراد اللہ کے ہاں ناراضگی اور مومنین کے نزدیک نفرت اور ناراضگی کا ذریعہ، اور الفی یعنی سماج میں بھی یہ غلط راہ پہ چل رہا ہے، ساء سبیلا، یہ برا راستہ، غلط روش پہ چلا۔ تو اس اعتبار سے پہلی آیت میں مکمل ہے، اور دوسری آیت یہاں تو پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو دوسری آیت اور اس کے بعد نصف آیت ہے، اس آیت کے سلسلے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو گویا مقتا سا جو ہے، اسی طرح آپ کے مقت اور فاحشہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ساء سبیلا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ یہ فاحش اس کے بعد وسع سبیلا، اور فرمایا اللہ کا فرمان ہے حرمت علیکم امہاتکم، اب اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی مزید جو محرمات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس بیان میں اسلوب بدل دیا گیا ہے۔ پہلے جو اسلوب تھا جو ہے وہ در حقیقت اب خبر کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور حرمت کی جو نسبت کی گئی وہ متعینہ عورتوں کی طرف کی گئی، آیان کی طرف کی گئی، اور کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ امہات ہیں، سب سے پہلے امہات، اور امہات ماؤں کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان سے نکاح کا حرام ہونا، قاض کے نزدیک اس سے نکاح کا حرام ہونا مراد ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عورتوں سے، عورتوں کی سے جو اصل مقصد حاصل کیا جاتا ہے وہ نکاح کا حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ یہاں ان عورتوں سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ عبارت سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ گویا اس فعل کی حرمت کے کو انتہائی بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے یہ شرعی اعتبار سے بھی حرام ہے، اور آپ کے فطرت کے حساب سے بھی حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اس سے پہلے باپ کی موتوبہ سے یا منکوحہ سے نکاح کو حرام کیا گیا، اس کے بعد حقیقی ماں یعنی اس سے حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی حرام ہے، اور گویا بندے کی طرف سے اس عمل کا پایا جانا ممنوع ہے، اور یہ فعل جو ہے وہ حرمت، یعنی یہاں پہ حرمت لعین ہی ہے، اور یہ در حقیقت یہ جو ہے بندے کی طرف سے اس میں جو تصرف ہوتا ہے تو جو عین ہے یعنی وہ بھی ممنوع ہے، اور یعنی یہ فعل بھی ممنوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے اس سے روکا ہے، اور بندے کو اس سے روکا گیا ہے، یعنی حرمت علیکم امہاتکم سے کی تفصیلات یہ بیان کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات فقہ کی اہم کتابوں میں امہات میں موجود ہے، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کا کر لیں، تفصیلات سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اس معنی کر کہ حرمت جو ہے وہ عورتوں کے حرام ہونے سے میں زیادہ سخت ہے، یعنی وہ عورتیں جو سوتیلی ماں ہوں ان کے مقابلے میں حقیقی ماں سے یہ ان کی حرمت ان سے زیادہ سخت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں کل 14 عورتیں بیان کی گئی ہیں، 14 عورتوں کا بیان ہے، 7 عورتیں ایسی ہیں جو سبب کے حساب سے حرام ہیں، اور 7 عورتیں ایسی ہیں جو نسب کے حساب سے حرام ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح اور بھی عورتیں حرام ہیں بعض کام کی وجہ سے۔ اس سے پہلے اب تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ 7 عورتیں جو نسبی اعتبار سے نسب کی وجہ سے جن کی حرمت ہے، تو اس میں کون کون سی عورتیں داخل ہیں؟ الامہات مائیں داخل ہے، البنات آپ کے بیٹیاں داخل ہیں، الاخوات آپ کے بہنیں داخل ہیں، تو یہ سب عورتیں اس میں داخل ہیں۔
تو مائیں داخل ہیں، بیٹیاں داخل ہیں، بہنیں داخل ہیں، اور اسی طرح پھوپھیاں داخل ہیں، عمات، پھوپھیاں۔ بعض لوگ ام چچا کو کہتے ہیں اور امات اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چچی مراد ہے، یہ غلط ہے۔ امات سے مراد پھوپھیاں ہیں، پھوپھیاں حرام ہیں، اور چچی وقتی طور پہ حرام ہے۔ یعنی اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا چچا طلاق دے دے تو وہ عورت جسے چچی کہتے تھے اس سے نکاح جو ہے جائز ہوگا۔ تو اس ترجمے میں کبھی کبھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح خالائیں، اور اسی طرح بھتیجیاں، اسی طرح بھانجیاں۔ تو یہ 7 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو نسب کی بنیاد پہ، نسبی رشتے کی وجہ سے ان کے اندر حرمت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ امہات کے لفظ میں آپ کے ماں کی طرف سے اور دادا کی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے جتنی عورتیں ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ یعنی نانی بھی حرام ہے، اسی طرح دادی بھی حرام ہے۔ تو یہ دادی پردادی جو تفصیلات ہے، تو یہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، یعنی دادا، دادی اور نانی۔ ظاہر ہے کہ ماں کی جو ماں ہوگی وہ نانی ہے، تو ماں کی طرف سے اوپر ہو وہ بھی حرام ہے۔ باپ کی طرف سے یعنی دادی، پردادی، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں البنات، وہ لڑکی بیٹیاں، یعنی بیٹیاں در حقیقت یہ بھی بیٹیاں اور نواسیاں یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو بیٹیاں اور نواسیاں، اور اسی طرح وہ بنات الابنا، یعنی پوتیاں بھی داخل ہیں اس میں، اور پر پوتیاں، اسی طرح بہنیں بھی، اور ایسی جو ہے وہ آپ کے پھوپھیاں اور خالائیں، اور اسی طرح بھائی یا بھتیجیاں، اسی طرح بھانجیاں۔ یہ سب کی سب کہتے ہیں کہ عام ہے ان الفاظ کو، کہ وہ چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو۔ اسی طرح وہ آپ کے حقیقی اللاتی، اخیافی، یہ سب۔ اس کے بعد امام زاہد فرماتے ہیں کہ جس نے، کہتے ہیں وہ فقہا جو حقیقت اور مجاز کے جمع ہونے کو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز ایک وقت میں مراد نہیں لیے جا سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ حقیقی طور پہ سے مراد تو حقیقی ماں ہے، اور مجازی طور پہ دادی کو بھی اور نانی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لفظ کے جب حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں تو پھر اس کے مجازی معنی کیسے مراد لیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی علماء احناف کے نزدیک حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ لفظ مشترک ہے، یہ شامل ہے امہات کا لفظ ماں کو بھی اور نانیوں کو بھی، اسی طرح بنات کا لفظ بیٹیوں کو بھی شامل ہے اور نواسیوں کو بھی شامل ہے۔ اور جو لوگ حقیقت اور مجاز کے جمع ہونے کے قائل نہیں ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ در حقیقت بیٹیاں، پوتیاں یا نواسیاں یا دادیاں اور نانیاں یہ اجماع سے ثابت ہیں۔ اس واسطے اب وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اسے نص سے ثابت کیا اور حقیقی اور مجازی دونوں معنی بیک وقت مراد لیے، اس میں داخل نہیں ہے۔ یا یہ کہ کہے کہ امہات میں اصول داخل ہیں، جب اصول کے معنی میں ہے تو وہ امہات اور امہات الامہات یعنی ماں اور نانیوں کو بھی نص کی وجہ سے حرمت ہوگی، بخلاف البنات کے۔
کہ بیٹیاں جو ہیں اس میں نوازیاں کیسے آئیں گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ فروع کے اور فروع کو یہ شامل نہیں ہے، چونکہ احناف کے نزدیک حقیقت اور مجاز بیک وقت مراد نہیں لیے جا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہا کہ بنات میں بنات البنات جو ہے وہ اجماع سے ثابت ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے بیان کیا، اور امہات الاصول کے معنی میں ہے اور اجماع کے معنی میں ہے، اور مزید اس سلسلے کی بھی تحقیقات اصول فقہ کی طرف جو ہے رجوع فرمائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا السَّبْعَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ، یہ تو 7 طرح کی وہ خواتین عورتیں جن کی حرمت نسب کی وجہ سے ہے۔ اب 6-7 وہ عورتیں جن کی حرمت سبب کی بنیاد پہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 تو رضاعت کی بنیاد پہ ہیں، فَإِثْنَتَانِ مِنْهَا، اس میں سے 2 عورتیں رضاعت کی بنیاد پہ ہیں، اور ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تو رضاعی ماں اور رضاعی بہن یہ حرام ہے۔ یہ کیسے حرام ہے؟ یہ سبب کی وجہ سے، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان دونوں اصول میں اور بھی عورتیں شامل ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جب یہ جو ہے جب مرضعہ کو یعنی دودھ پلانے والی خاتون کو جو ماں کے علاوہ ہے اس کو ماں کا درجہ دیا گیا اور اس کی بیٹی کو بہن کا درجہ دیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ دودھ پلانے والی کی جو ہے کہ بہن جو ہے دودھ پینے والے کی کیا ہے؟ خالہ ہے، اور دودھ پلانے والی کا جو ہے شوہر اس کا باپ ہے، اور اس کی بہن ہے پھوپھی ہے، اس کی بہن یعنی باپ کی بہن، رضاعی باپ کی بہن اس کی پھوپھی ہے، اور اس کی دودھ پلانے والے کی ماں اس کی نانی ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کر لیں۔ یہاں